اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں جو مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں، ان کا تعلق قصوں سے ہو، انبیاء کے، یا اسلامی احکامات اور قوانین سے ہو، یا توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، ایمانیات سے متعلق ہوں، سب میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصوں کو، واقعات کو بھی بیان کیا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,00,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ قرآن کریم میں 1,00,000 نبیوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، چند نبیوں کا ذکر ملے گا۔ ان چند نبیوں میں بھی تھوڑے نبیوں کا ذکر آپ کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ چند انبیاء ہیں جن کے قصوں کو، جن کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہی میں ایک پیغمبر ہیں، ایک بہت بڑے نبی ہیں، ایک بہت بڑے رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصوں کو، واقعات کو قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 60/3 سے لے کر کے 60/9 جگہ تک، 9 جگہ میں قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اے مسلمانوں، تم سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ باقی کسی نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات نہیں فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں نے کہا۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارے ساتھ بھی وہ حالات پیش آئیں گے مستقبل میں، فیوچر میں، جو حالات، جو واقعات، جن مصیبتوں اور جن آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، قریب قریب تمہیں بھی آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑے گا۔ اس موقع پر تم سب مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نشان راہ ہیں، وہ تمہارے لیے نمونہ ہیں، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ان کے واقعات کو، ان کی زندگی کو تم پڑھو اور اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ غور کریں، آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان
حالات میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جو عبادتیں، جن کی روح ایک ہے جسم، ایک ہے روح، ایک ہے جان، جس طرح ہم لوگوں نے روزے کو، رمضان کو رسم بنا لیا، نماز بھی ہمارے لیے کیا بن گئی؟ ایک رسم بن گئی. حج بھی، قربانی بھی کیا ہے؟ ہم سب کے لیے رسم. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ان حقیقتوں کو پانے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. سب حج کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. سب نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں. سب روزہ رکھتے ہیں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں. سب قربانی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. یہ قربانی، یہ حج کے بہت سارے ارکان آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی اور آپ کے گھرانے سے متعلق یادگار ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں کو باقی کیوں رکھا؟ کیوں رکھا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ان کی ساری زندگی میں آپ کے سامنے 20-25 منٹ کے اندر بیان نہیں کر سکتا، لیکن ساری زندگی کو آپ پڑھیں گے تو ساری زندگی کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی تسلیم اور رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مٹایا. اپنے آپ کو مٹایا، اپنے جان کی بھی قربانی دی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بھی نہیں مانگا کہ اللہ مجھے اس سے نجات دیجئے، کیونکہ ذہن میں ان کا یہ تھا کہ میں جس اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے، جس اللہ کی طرف میں نے جو دعوت دی، اس کی وجہ سے پوری نمرودی طاقت میرے خلاف ہو گئی. سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی اور سارا گھرانہ، خاندان بت پرستی، خدا بیزاری، سورج پرستی، چاند پرستی، نہ جانے کن کن لوگوں کی پوجا کی جاتی تھی، سب اس میں ملوث تھے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے. ساری قوم دشمن بن گئی، سارا ملک دشمن بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ریڈی، سب نے مل کر کے طے کیا کہ انہیں کیا کرنا ہے؟ آگ میں ڈالنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے. کیا نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین سے جو عہد کیا، وعدہ کیا تھا، میں اللہ آپ کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اپنی زندگی بھی دیتا ہوں. اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. آج ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تو دعائے ابتدائیہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو کس کی طرف متوجہ کیا؟ میں اپنے قبلہ بنا لیا. وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا. میرا قبلہ اللہ ہے، جو اللہ کا. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے. جان دینی پڑی، دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت کام لینا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تھا، آزمائش میں کامیاب ہو گئے، پھر اللہ نے انہیں بچایا. پھر انہیں مجبور ہونا پڑا، چھوڑا، وطن چھوڑا. اور باپ نے بھی دھمکی دی لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ. اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ پتھر سے مار مار کر کے کیا ہلاک کر دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے، عراق چھوڑ کر کے شام چلے جاتے ہیں. درمیان میں مصر پڑتا ہے، وہاں پر بھی ایک آزمائش کہ ان کی بیوی کو پکڑا گیا، ایک بادشاہ نے پکڑا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی. اس کا بس نہیں چلا حضرت سارہ علیہ السلام کے اوپر. اس کے بعد شام جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد میں بڑے زمانے کے بعد میں، بڑے ارمانوں کے بعد میں بچہ ہوتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا جاتا ہے. اپنے وہ دودھ پیچھے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ جہاں پر کسی بھی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں پہ آب نہیں، دانا نہیں، پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، پانی کا قطرہ نہیں،
ایسی سوکھی جگہ کیا کہتے ہیں پتھریلی جگہ میں رکھ کر کے آنے کا حکم، اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، ذرا برابر بھی چوں چرا نہیں کیا۔ اور آگے جائیے آپ، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو اپنے بچے کو پانی کے خاطر جو انہوں نے دوڑ دھوپ کی صفا مروہ کے درمیان میں، اللہ کو وہ ادا بھی پسند آئی۔ آج بھی سعی کو کیا کر دیا گیا ہے، عمرہ اور حج کا ایک حصہ بنا دیا گیا، اس کے بغیر نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے۔ میرا غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رمی جمرات کرتے ہیں، اس کے بغیر بھی حج نہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ابلیس کو، شیطان کو، اس کے وسوسے کو اور جو خیالات وہ لا رہا تھا اور سامنے آ کر کے وہ آڑے بن رہا تھا، تو اسے ہٹانے کے لیے کنکریاں ماری، تو وہ کنکریاں مارنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آداب اتنی پسند آ گئی، اس کو بھی کیا کر دیا، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے باقی رکھا۔ یہ سب کیوں باقی رکھا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ تھا کہ اللہ، میں نے جب آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ہم نے ابراہیم سے کہا اسلم کہ مسلمان ہو جا، یعنی فرما بردار ہو جا، جھک جا میرے حکم کے سامنے، میں جو حکم دوں وہ حکم کو تم مان، تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں مسلمان ہوا، میں فرما بردار ہوا رب العالمین کے سامنے۔ وہ رب العالمین ہے جس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، کبھی جان کی قربانی، تو کبھی وطن کی قربانی، کبھی اپنے بیوی بچوں کی قربانی، تو کبھی اپنے جوان بیٹے کی قربانی کہ ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اس کو بھی بصر و چشم قبول کیا، ذرا برابر بھی پوچھا نہیں، ساری قربانی دی انہوں نے۔ تب جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جاوید کر دیا، ان کے ذکر خیر کو اللہ نے باقی رکھا۔ ہاں آج بھی ہم درود پڑھتے نا، درود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے نبی حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے بھی اس کے بعد میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے آقا ہیں، سب سے زیادہ آزمائش ان کے سامنے بھی آئی، سب سے زیادہ آزمائش سے وہ بھی گزرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ان کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہم کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے ان پر بھی درود بھیجتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہاں کیا بھی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زندہ جاوید کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور آپ کا نام ایسا باقی رکھا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جو اللہ کے لیے مر مٹتا ہے نا، اللہ اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے جھکتا ہے، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ اسے بلند کرتے، سر بلندی عطا فرماتے۔ ایسی بلندی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آج 3 بڑے بڑے دھرم والے ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک یہودی ہے، ایک نصرانی ہے، یہ تینوں مذہب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان کا نام لینا، ان کا نام اپنے بچوں کو رکھنا اپنے لیے عزت اور فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان دی، یہ ایسے ہی نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے اندر وہ اوصاف تھے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنے پہ آتے تو کیسا دیکھیے، لینا علیہ ابراہیم کان امتن، اپنی جگہ ایک بہت بڑی امت تھا۔ وہ امت کا مطلب کیا ہے، سب جانتے ہیں، ہم سب امت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ایک بہت بڑے مجمع میں، بہت بڑے قوم میں جو کمالات، جو خوبیاں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں، وہ سارے کمالات، وہ سارے خوبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک ذات میں جمع ہوئی تھی۔ وہ ساری خوبیاں، اتنی ساری خوبیوں کے مالک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ امتن قانتن للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے حکم پر مر مٹنے والے تھے، جو اللہ کا حکم آیا اس پر کیا کرنے والے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، قربانی تو دیتے ہیں، جانور کو ذبح تو کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرنا روزانہ ذبح کرتے ہیں قصاب لوگ، لاکھوں بکروں کو کیا کیا جاتا ہے، گایوں کو، بڑے بڑے جانوروں کو جن کی قربانی کی جاتی ہے وہ روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنا مقصد ہے تو پھر روزانہ ذبح ہو رہے ہیں جانور،
جانور کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہے نا جی قربانی تو ایک عہد کرنا ہے، پرامس کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے. جو جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اے اللہ وقت پڑنے پر میں بھی کیا کروں گا، ویسی قربانی دوں گا. جب جیسا جو انہوں نے ساری چیزوں کی قربانی دی. اب کس کی چاہیے قربانی؟ اولاد. سب سے زیادہ، اپنے سے بھی زیادہ اولاد کو آدمی چاہتا ہے، بیوی کو چاہتا ہے، بچوں کو چاہتا ہے. اس کی قربانی بھی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام. کسی بھی معاملے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، کوئی کمی باقی نہیں رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تب جا کر اللہ نے کیا کیا، انہیں کامیاب دیا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا میں بھی انہیں منتخب ایسا کیا، ان کے لیے بھلائیاں عطا کر دی. اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے. آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس طرح قربانی کا جذبہ رکھیں گے. جانور کی نہیں، خواہشات کی، جذبات کی. حالات کیسے بھی آئیں، ماحول کیسا بھی ہو، ہم ہر ایک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو پھر اللہ دنیا میں بھی، آخرت میں تو کامیابی یقینی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پر پورا اترتے ہیں. اب یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہیں تو دنیا میں راحت ملے گی. جیسے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، پکا ہے نا، اس میں کوئی شک ہے، تو ویسا جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں جنت ہی ملے گی، راحت ہی ملے گی. نہ، جب سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے، اللہ اتنا ان کے ساتھ آزمائش لاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس میں خطاب ہے صحابہ کرام سے، اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ ایمان امت میں کن کا بڑا ہوا ہے؟ صحابہ کا بڑا ہوا. ہم آج کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا ایمان صحابہ سے بڑھ کر ہے. جب اللہ نے ان سے کہا کہ اے مسلمانوں تمہیں ہم آزمائیں گے بشیء من الخوف، خوف کے ذریعے سے، انٹیلیجنس کا خوف، آئی ٹی کا خوف، حکومت کا خوف، پولیس کا خوف، نہ جانے کس کس کا خوف سے بھی تمہیں آزمائیں گے. آیا تمہارے دل میں کیا ہے، کتنا تم صبر کرتے ہو، کتنا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہو. کیا تمہارے زبان سے آتا ہے جیسے صحابہ اکرام کے زبان سے آیا تھا جب انہیں ڈرایا گیا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انہیں کہا گیا یہ اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے تو تمہیں سب ہستی سے مٹا کر کے رکھ دیں گے، وہ لوگ تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گے، تم باقی نہیں رہو گے، ایک بھی نہیں رہے گا زندہ. ایسی بہت بڑی جماعت تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ صحابہ ڈر گئے نہ، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. اور ایمان بڑھنے کے بعد زبان سے کیا نکلا؟ کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جب انہیں ڈالا گیا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ میرا کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. اسے بچانا ہے تو بچا کر کے رہے گا. وہ آگ میں بھی چنانچہ بچایا، آگ کو اللہ نے پھول بنا دیا، گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا. تو صحابہ نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی کو اسوہ بنایا، وہ کامیاب ہوئے. آج ہم ان کا نام کتنی عزت سے لیتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دعا دیتے ہوئے نکالتے. اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، صہیب رکھتے ہیں، شعیب رکھتے ہیں، اور اسی طرح کیوں رکھتے ہیں؟ تو آج ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اب یہاں پر بھی جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ساری دنیا کی بات تو آپ جانتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہندوتوا کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم اسے کیا بنا دیں گے، ہندو راشٹر بنا دیں گے. ایکسا سول کوڈ کی بات آ رہی، یونیفارم، سب کے لیے ایک تہذیب، ایک ہی کلچر، سب اسلام کے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ایسے ہمیشہ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. حق کے دشمن ہمیشہ رہے ہیں، فرعون، ابو جہل ہر زمانے میں رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن آزماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کھرا کون ہے؟ کچا ایمان والا ہے، ہر زمانے میں ہونے والا ہے. لائیں گے، طرح طرح کے پابندی کی بات کریں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے اس موقع پہ؟ ہم لوگ کبھی سمجھتے ہیں تھوڑا سا چہرہ ان کے جیسا بنا لیں گے، تھوڑا سا لباس ان کے جیسا بنا لیں گے، تھوڑا سا کلچر ان کے جیسا بنا لیں گے تو شاید وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. نہ،
وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں، یہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے آپ کو مذہب اسلام سے الگ نہ کر دو. سمجھا نا؟ نام اپنا عبداللہ رکھا اور اپنی تہذیب اپنی کلچر کو کیسا بنا لیا؟ ہندوؤں جیسا بنا لیا، یہودیوں جیسا بنا لیا، عیسائی جیسا بنا لیا، وہ تب بھی خوش نہیں ہوں گے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم لوگوں کو عار محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے. آج کا مسلمان ٹوپی پہننے کو بھی عار سمجھ رہا ہے، تو پھر بڑی بڑی سنت تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. ہیٹ پہنے گا، فخر سے پہنے گا ہیٹ، سمجھے نا؟ چڈی پہنے گا گھٹنے سے اوپر، لیکن وہی نبی کا طریقہ اس سے کہا جائے کہ دیکھو ٹخنے سے اوپر اپنا پیجامہ رکھو، اپنا پینٹ رکھو، نہیں کرے گا. انگریز نے کہا کہ وہ چڈی پہن لیا، انگریز نے کہا ہیٹ پہن لیا اور اس پر فخر، لیکن وہی ٹوپی. قدامت پرست، فنڈامنٹلسٹ، پرانے زمانے کی ریت رواج رکھنے والے لوگ ہیں. جیسا زمانہ یہ لوگ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان باقی رہیں، نام کے، اور آج ہم مسلمان بھی ویسے ہی بنتے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کے کوئی جذبہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے صحابہ کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے شاگرد ہیں صحابہ، ان کا ہم طریقہ اپنا ذرا فخر محسوس نہیں، کم تر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. اور وہی مغربی تہذیب، یہودیوں کی تہذیب، ہندوؤں کی تہذیب، اسے اپناتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نئے زمانے کے ایڈوانس لوگ ہیں. کب تک چلے گا یہ؟ آج مسلمان خود اسلام پہ چلتے ہوئے، اسلامی کلچر اپناتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. وہ بھی یہی چاہتا ہے جو غیر چاہتے ہیں. غیر کیا چاہتے ہیں؟ کہ مسلمان کا اسلام صرف مسجد کے حد تک رہے، باقی دوسری جگہ اس کا اسلام نمایاں نہ ہو، دکھائی نہ دے. نہیں سمجھ رہے کیا پلان نہیں ہو رہا ہے؟ ایکسا سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم خواہش رکھتے ہیں نا ویسے قانون آ رہے اور بول رہے کہ آج ہمارے دل میں خود کیا نہیں ہے؟ اسلام سے محبت نہیں ہے، اسلامی تہذیب سے محبت نہیں ہے. کیوں ایسا ہم کر رہے ہیں؟ کس کی پٹی پڑائی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ قرآن حدیث سے بولتے ہیں. قرآن حدیث سے بولنے والا ہر ایک بھی سچا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے سچا؟ کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ کیوں ہمارے کو ایسا اچھا لگ رہا ہے غیروں کی تہذیب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ تو تہذیب کے اس لڑائی میں کس کو باقی رکھا؟ اللہ کے نام کو باقی رکھا، ساری قربانی دی اللہ کے لیے. ایسی قربانی ہم بھی دیں. آج ہم سے جانور کو ذبح کرنا تو ہوتا ہے، لیکن وہ صبح میں نماز پڑھو، نماز پڑھنے کو نہیں ہوتا ہے. ہم کیا اللہ کو جان دیں گے؟ اللہ کے لیے ہم کیا قربانی کریں گے؟ 5 وقت کی نماز میں اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی دعوت دیتے ہیں مؤذن کے ذریعے سے، ہمیں وہ بھی بھاری پڑ رہا ہے. ہم غیروں کے جیسا بنے تو ہم غیر خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ کہہ رہا تھا نہ، کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کرو، پھر دیکھو اللہ کامیابی کیسے دیتے ہیں. آزمائیں گے، اللہ ضرور آزمائیں گے. آزمائش کس پر نہیں آئی؟ میں نے کہا نا سب سے بڑے نبی ان پر آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی، تمام انبیاء پر آئی، تو کیا ہم پر نہیں آئے گی؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ضرور آئے گی. آج مسلمانوں کو خود اسلام پسند نہیں ہے. ابھی کل کا واقعہ ہے، ایک مسلمان کے دکان میں ایک مسلمان عورت کام کر رہی ہے، سمجھا نا؟ ہاں، تو ایسے کتنے گھرانے ہوں گے؟ جانے کا بٹا کے پاس جا کر کے جادو منتر کرانے کا، اور جا کر باقاعدہ ان کے سامنے بولنے کا ہمارے کو تمہارا دھرم بہت اچھا لگتا ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں؟ سمجھ رہے؟ ہمارے کو تمہارا دھرم اچھا لگتا ہے. ہو گیا نا کام؟ ایمان کہاں باقی رہا؟ ابھی میں بتاؤں گا، نام سب بولنے کی ضرورت نہیں، سمجھو. ایسے کتنے ہوں گے جن کو اسلام پسند نہیں ہے؟ کیوں؟ اسلام پابندی سکھاتا ہے نا. پابندی کس میں نہیں ہے جی؟ خدا پرستی جو ہے نا، خدا پرستی، اللہ کی عبادت، یہ آدمی سے پابندی چاہتا ہے نا. آج پابندی کوئی نہیں چاہتا. آج ہے نا دین بیزاری کا ماحول ہے، خدا بیزاری کا ماحول ہے. یہاں سب آزاد رہنا چاہتے ہیں،
خواہشات پورا کرنے کے لیے، جذبات پورا کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور رکاوٹ ہے تو کون رکاوٹ ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ مولوی ہے، یہ اسلام ہے. چلو نہیں سمجھ رہے، یہ رکاوٹ ہے ان لوگوں کے لیے. اس لیے کیا کر دو، یا تو چھوڑ دو یا نام کے رہ جاؤ. دل میں کیا ہے؟ بت پرستی، اور زبان میں لا الہ الا اللہ. دل میں لا الہ الا اللہ کو پسند ہے، اسلام پسند نہیں ہے، قرآن کے احکامات پسند نہیں ہے. بوجھ محسوس ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بوجھ محسوس ہو رہی ہیں. ایسے مسلمانوں کو کیا کہا جائے؟ منافق تو ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ منافق کا زمانہ یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا تھا. لیکن منافقوں کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، لیکن کوئی کسی کو منافق نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا نا وہی آنے کا. اب کسی وہی آ گئی، تم کسی کو منافق بول سکتے؟ کیونکہ دل پھاڑ کر کے کسی نے کسی کو دیکھا ہے کیا؟ دل حلہ شققت قلبا، کیا تم نے کسی کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھا اس کے دل میں ایمان ہے گی، اسلام ہے گی؟ نہیں، کوئی اور چیز ہے گی. تم نے پھاڑ کر کے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. جب زبان سے بولتا ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے. جس کے دل میں اسلام پسند نہیں، یہ صبح و شام ہمیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں راضی ہوا، کس سے؟ اللہ سے، رب ہونے پر کہ میرا رب اللہ ہے. وبالاسلام دینا، اسلام سے بھی میں مطمئن ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں، مجھے اسلام سے کوئی شکایت نہیں. وہ اسلام میرا دین ہے، میرا مذہب ہے، میرا دھرم ہے، میں اسے گلے لگاؤں گا، میں راضی ہوں. وبی محمد رسولا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، میں اس پہ مطمئن ہوں، راضی ہوں. آج شک، شکوک، شبہات، ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. طرح طرح کے فلمیں بنا کر، طرح طرح کے کارٹون بنا کر شکوک و شبہات مسلمانوں کے دل میں بٹھایا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان نام کا بھی مسلمان باقی نہ رہے. اس کا دل کیا ہو جائے؟ اسلام سے نفرت کرنے ہو. جی آج مسلمان بولتے ہیں کائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادی کرے تو ہم نا یہ کچھ سنبھالنا ہوتا ہے، کئی کرے گا 11 نہیں، وہ برابر انہوں سوال کرے تو برابر ہو گیا نا. انہیں ایسی بات کرتا ہے آج مسلمان. جو کالج میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان ہیں نا، اگر ان کی ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، انہیں صحیح ذہن نہیں بنایا، صحیح فکر نہیں دی، تو یہ نوجوان کیا بنے گا؟ مانو کمیونسٹ ذہن، خدا بیزاری. خدا بولنے کی چیز اس نہیں، خدا بولنے کی چیز ہے ہی نہیں. بس خود بخود پیدا ہو گئی دنیا اور خود بخود چل رہی ہے. نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. یہ پڑھائی جا رہی ہے آج کالجوں میں. چنانچہ کالج کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں نا، آج ہمارے کو کالج میں وہ برقع پہننا، یہ پہننا کہ پابندی لگائے جا رہے ہیں نا. پھر بھی دیکھو بغیر برقع بھی پڑھیں گے ہم. ایمان کا جنازہ گیا تو پرواہ نہیں، حیا کا جنازہ گیا تو پرواہ نہیں، ہمارے کو دنیا چاہیے. واہ، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا شیوا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا شیوا ہے. ارے ایمان اگر ہمارا جا رہا ہے، حیا ہماری جا رہی ہے، ہماری کو ایسی دنیا کی پڑھائی نہیں چاہیے. کیا اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا؟ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے لیے جینے والے ہیں، ہمیں آخرت چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، جنت چاہیے. دنیا کا کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نقصان نہیں برداشت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان برداشت نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا. سب سے زیادہ قربانی ہمارے نبی نے دی ہے. کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑا، تب جا کر کے وہ چمکے. تو آج ہم سے اتنا بڑا بڑا مطالبہ نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا مطالبہ ہو رہا ہے، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہوگا بتاؤ نا جی؟ کالج نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ میں روک نہیں رہا ہوں بھائی، اگر پڑھنا ہی ہے تو اسلام کے دائرے میں رہ کے پڑھو. نہیں، اسلام سے پھر کے پڑھنا ہے. میں فتوا تو نہیں دے رہا، میں پکا کہتا ہوں ایسی پڑھائی سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے. ایسی پڑھائی سے جس پڑھائی میں آدمی کو حیا، پردے کا، کوئی ایمان کا بھی جنازہ جا رہا ہو اور اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر غلط ہو رہی ہو، ایسے پڑھائی سے تو ان پڑھ رہنا بہتر ہے. جی ان پڑھ رہنا بہتر ہے. اب ایک ادارہ کھلا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، مولوی کورس کرنے کے لیے. میں اپنا ایک بات بتا رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ. 6 بچے ہیں، ان میں سے 5 بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے. اب آپ بتاؤ نا، یہ ہے ہمارے مسلمان. وہ بھی یہ کون ہے جو الحمدللہ اب مدرسے میں داخلہ لیے ہیں کہ ہم کیا بنیں گے؟ دین کے سپاہی بنیں گے. یہ ان کا حال ہے. اب ایک سروے کر کے دیکھیں گے نا، پتا چلے گا آپ کو. اب اتنے لوگ ہیں نا،
آپ ایک آدمی کو باہر کھڑا کرو, باہر کھڑا کر کے ایک آدمی کو خالی لیسٹ ایک پین بھی ایک کاغذ دے دو, ہر ایک سے اللہ اکبر کا معنی پوچھنے کے لیے بولو, خالی اللہ اکبر کا. کتنے لوگ جواب دیتے دیکھو. ہمیں اللہ اکبر کا معنی معلوم نہیں ہے, ہم کیا غیر کو بتائیں گے. سمیع اللہ لمن حمیدہ ایک سروے بتا رہا ہے, ایک آدمی 26 آدمی سے پوچھا, بول گئے سمیع, امام صاحب سے پوچھو جی ہمارے گھر کیسا پوچھنے کا, ایک جان مجھے معلوم نہیں بولے تو شرم نا, امی امام صاحب سے پوچھو مجھے کیسا پوچھنے کا, میں مولوی کی. اس کا مطلب کیا, سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر, خالی امام صاحب کچھ کی معلوم رہنا سو اس کا معنی, یا ہر مسلمان کچھ. ہم لوگ امام صاحب نماز پڑھتے ہیں یا ہم سب نماز پڑھتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے مسلمان کا حال جی. ایک نماز جو امپورٹنٹ ہے 5 وقت جسے ہم پڑھتے ہیں, اس کا معنی مطلب نہیں معلوم. سورہ فاتحہ کا معنی کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ذرا ایک مرتبہ سروے کرنے کے لیے کھڑا کرو جی. کیا ہوتا ہے دنیا بھر کے سروے کرتے ہم لوگ, ذرا یہ سروے کرنے کے لیے کھڑا کرو, تب پتا چلے گا ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے. کلمہ ذرا پڑھو بول کر کے مرتبہ سروے, اور مینجمنٹ اگر سپورٹ کرے تو ایسا کھڑا کرنا چاہتے ہیں, کلمہ پڑھو ذرا, کلمہ پڑھو. ہمیں کیا لگے گا معلوم, ہم انسلٹ کر رہے ہیں, نہیں اچھا لگتا نہیں, اس لیے ہم نہیں کرتے ایسا سروے. لیکن حالت ایسی ہے ہماری. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے, یادگار ہے, جو قربانی جسے ہم نے 2-3 دن پہلے الحمدللہ ادا کی. اللہ سب کے قربانی کو قبول فرمائے. تو ایسے موقع پہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے, ان کی سیرت کو پڑھنا ہے. میں تو صرف ٹوٹی پھوٹے انداز میں ادھر ادھر کی چند واقعات ان کے بیان کیے, ورنہ خلاصہ میں نے کہا نا, ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کے لیے مر مٹنا. اپنے آپ کو کیا کرو, مٹا دو, مٹا دے اپنے ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو, یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا ہے نا, بیج ہے نا, وہ زمین میں جاتا ہے, اس کے بعد جا کر کے آپ کھیتی میں لہلہاتے وہ کھیتی دیکھتے ہیں. وہ دانا اپنے آپ کو زمین میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے, مٹاتا ہے, تب جا کر کے وہ کھیتی کی شکل, ہریالی کی شکل میں, وہ بیج کی شکل میں, اناج کی شکل میں اوپر آتا ہے. ہاں, اگر ہمیں اوپر آنا ہے, سربلندی چاہیے, کامیابی چاہیے اللہ کے یہاں, دنیا میں بھی آخرت میں, تو پھر اپنے آپ کو مٹانا ہوگا. سمجھا نا؟ مٹانے کے لیے کیا کرنا ہے, اللہ کے حکم پر ہمیشہ ہمیں کیا رہنا ہے, تیار رہنا ہے. 5 وقت کی نماز کی پابندی, حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے حلال کمانا, اور پھر شادی ہے, بیاہ ہے, انتقال کا موقع ہے, پیدائش کا موقع ہے, مسجد ہے, دکان ہے, ہر جگہ اسلامی روایات, اسلامی کلچر, اسلامی آئیڈینٹیفائی کے ساتھ ہم زندہ رہیں. ہاں, فخر محسوس کرے اسلامی کلچر اپناتے ہوئے, اسلامی لباس اپناتے ہوئے, سر سے لے کر پیر تک دیکھے تو لگتا نہیں یہ کالج سے باہر آتا ہے نا, انہیں مسلمان لڑکی کی, مسلمان لڑکی غیر کی لڑکی کی پتہ نہیں چلتا. ہمیں اپنے اسلامی تشخص پر فخر کرنا چاہیے جی, عزت ہے اس میں, عزت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ قربانی عطا فرمائے. ہم سب کو بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو مر مٹانے کی اللہ جیسا جذبہ قربانی عطا فرمائے. ہم سب